کہ اس دن بعض چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں، حشاش بشاش، تر و تازہ ہوں، خوش ہوں، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ یہ میں بنا حساب کتاب کے بات کر رہا ہوں، حساب کتاب ابھی نہیں ہوا ہے یا جو بھی صورت ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے۔ اور بعض چہرے جو ہیں پژمردہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور ان کا یقین ہوگا کہ اب تو کمر توڑ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع آخر سیدھا راستہ ہی کیوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آخر سیدھا راستہ ہی کیوں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو سیدھا راستہ آپ یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے، پھر اس کی ضرورت کی بات کریں گے۔ تو لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کیا جو ماحول ہے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو سیدھے راستے کی کوئی طلب نہیں ہے، ضرورت ہی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ نے کسی سے بھی یہ سوال نہیں کیا ہوگا آج تک زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی سال میں، کہ سیدھا راستہ ہے کیا، یا سیدھے راستے کی ضرورت کیا ہے۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کسی سے بھی کہ سیدھے راستے کی منزل کیا ہے، کیونکہ ہر راستے کی تو ایک منزل ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہمارا حال ہے کہ ہم نہ تو سیدھے راستے سے واقف ہیں، نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی نہایت اہم ہے۔ اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیدھا راستہ ہے کیا، اس کی منزل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے۔ سیدھا راستہ دراصل اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی منزل اللہ ہے۔ یعنی جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ واصل بالحق ہو جائے گا، یعنی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اب کیسے، یہ تو ہماری اب سوچ سے باہر چیز ہے نا کہ کیسے پہنچ جائے گا باہر، لیکن بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات میں نے بھی کی ہے اس کے ضمن میں قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور باقی راستے ٹیڑھے ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ وضاحت کریں گے اللہ کی عطا سے۔ تو منزل اللہ، اور سیدھے راستے کی وضاحت میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، یہ قرآنی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دوسری جگہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سیدھے راستہ بتانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھا راستہ ان کو بتانے والے ہیں۔ اب یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب ایک بات تو بڑی مطلب یہ ہے کہ نارمل ہے سمجھنے کے لیے کہ ہر جس منزل سے راستہ منسوب ہو وہ اس منزل تک جا پہنچتا ہے۔ پنڈی کا راستہ پہنچے گا پنڈی تک، اور کراچی کا راستہ پہنچے گا کراچی تک، سوات کا راستہ آپ کو لے جائے گا سوات تک۔ تو یہ مطلب یہ ایک عام بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ کا راستہ آپ کو اللہ تک لے جائے گا۔
ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہر پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان کی منزل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ایک ہمارے ذہن میں خناس بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں۔ یہ سب کی سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ ہم لوگ اگر پریشان ہیں تو ظاہر کے لیے ہیں فقط۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پہ آپ سوچیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لینا۔ آپ کے ذہن میں دنیا گھوم رہی ہے، دنیا ہی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اور دنیا ہی کے بارے میں پریشان ہے۔ اب ہر شخص کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں اور اپنے اپنے دائرہ کار ہیں، لیکن ہر شخص، چاہے ایک مزدور ہے جو مزدوری کر رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی اپنے مسائل ہیں، اور اگر ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یا آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہے یا چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہے، ان کے ذہن میں بھی دنیا ہی گھوم رہی ہے۔ اپوزیشن ہے یا صاحبان اقتدار ہے، دونوں کی ذہن میں دنیا گھوم رہی ہے، یا جو ان کے پیروکار ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں آپ جو جمع ہو جاتے ہیں نا ایک کال پہ نعرے لگاتے ہوئے، آپ کے ذہن میں بھی دنیا ہی گھوم رہی ہے۔ اللہ کسی کی منزل نہیں ہے، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، سب کے سب گمراہ ہیں۔ ہم نے اپنی منزل بدل لی ہے۔ دنیا میں ہماری نیت ہونی چاہیے تھی اللہ کے لیے ہماری زندگی وقف ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے اپنی زندگی وقف کر لی ہے دنیا کے لیے۔ عام طور پہ ہمارا سوشل میڈیا پہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ لوگ میرا درس سن کے مجھے دنیا کے مسائل کے بارے میں فون کرتے ہیں۔ درس میرا آخرت کے بارے میں ہوتا ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں ہے، مجھ پہ ایک بندش ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مسئلے سارے دنیا کے پیش کرتے ہیں مجھے۔ یعنی میری باتوں کو سن کے ان کو یوں لگتا ہے، کوئی لوگ مجھے حکیم سمجھتے ہیں، کوئی دوا کا پوچھتے ہیں، کوئی کچھ الغرض ساری کا سوال ایک ہوتا ہے، اور وہ دنیا کا ہوتا ہے عام طور پر۔ دیکھیں، یہ بات سوچنے سمجھنے کی ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے، اگر ہم اللہ کے راستے پر نہ چلے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بات جو ہے بالکل سیدھی سادی سی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ ہماری ملاقات وہ ڈن ہے، طے شدہ ہے، یوم قیامت۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن، یعنی اب قیامت کا دن جو ہے وہ تو نتیجے کا دن ہے۔ اب نتیجہ تو ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن ہی، بنا حساب کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن بعض چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ یہ میں بنا حساب کتاب کے بات کر رہا ہوں، حساب کتاب ابھی نہیں ہوا ہے یا جو بھی صورت ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے۔ اور بعض چہرے جو ہیں پژمردہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ،
اور ان کا یقین ہوگا کہ اب تو کمر توڑ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا مجھے۔ دنیا میں بھی یہی کیفیت ہے، ہماری دنیا میں بھی یہی کیفیت ہے۔ ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم